نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن قریب آتے ہیں، لبرل کا پروپیگنڈا اپنے عروج پر ہوتا ہے، ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قربانی پر، قربانی کے جانوروں پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بجائے ان پیسوں کو رفاہی فلاحی کاموں پر خرچ کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، کپڑے پہنائے جائیں، بیماروں کا علاج کیا جائے، بچیوں کی شادیاں کروائی جائیں۔ اس پروپیگنڈے کا جواب قرآن اور حدیث سے دیا جائے گا اور اس کا الزامی جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کا جو معنی ہے، ذبح حیوان مخصوص بنیت القربہ فی وقت مخصوص، کہ مخصوص جانوروں کو اللہ کا قرب اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا وقت مخصوص میں، یعنی 10 ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے تک صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا تجارتی سامان یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو وہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی میں جانور کا خون بہائے بغیر اور ان 3 مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو ذبح کیے بغیر اگر وہ کروڑوں اربوں روپے بھی خرچ کر ڈالے گا تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قربانی نہ کرنے کا وبال اور سزا اس کو ملے گی۔ اس قربانی کے لیے شرائط ہے کہ وہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو یعنی سفر پر نہ ہو، اور صاحب نصاب بھی ہو۔ اگر مسافر ایام قربانی میں مقیم ہو جاتا ہے یا غیر صاحب نصاب قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہاں اس نصاب پر سال کا گزرنا ہولان ہول شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقیم تھا لیکن قربانی کے ایام میں مسافر ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب تھا لیکن قربانی کے ایام میں صاحب نصاب نہ رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن ایک آدمی مسافر ہونے کے باوجود قربانی کر لیتا ہے، غیر صاحب نصاب اس پر قربانی واجب نہیں تھی، باوجود اس کے وہ قربانی کر لیتا ہے تو نفلی قربانی کا اس کو ثواب ملے گا۔ صاحب نصاب اگر 3 دن میں جانور تو خرید لیا پر اس جانور کو ذبح نہ کر سکا تو قربانی کے 3 ایام گزرنے کے بعد اسی جانور کو صدقہ کر دیں۔ اور اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ جانور ہی نہ خرید سکا اور قربانی کے 3 ایام بھی گزر گئے تو ایک معتدل اور مناسب دمبے یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا اس پر واجب ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اگلے سال اس گزشتہ سال کی قربانی بھی کر لوں گا۔ اب لبرل کے اس پروپیگنڈے کی طرف آئے کہ جی کروڑوں اربوں روپے جانوروں پر خرچ کرنے کے بجائے رفاہی کام کیے جائیں، فلاحی کام کیے جائیں، غریبوں کو کھانا دیا جائے، لباس پہنایا جائے، ہاسپٹل بنائے جائیں، کنویں کھدوائے جائیں، ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج ہو، لڑکیوں کی شادی کے موقع پر ان کو جہیز کا سامان فراہم کیا جائے، XYZ۔ تو یاد رہے کہ قربانی کا مقصد میں عرض کر چکا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنا،
اور دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں۔ قرآن اور حدیث سے، نقل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ان 3 ایام میں اللہ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ تو ہم نے قربانی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے جس نے حکم دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی منشا اور ایک دوسرے کی ول کو نہیں دیکھنا، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں جانور قربان کیے بغیر، خون بہائے بغیر کسی عمل سے میں اتنا خوش اور راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی در حقیقت سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، ہم اسی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیش کی تھی کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت کی خاطر اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اللہ نے اس کے بدلے جنتی مینڈے کو بیچ دیا تھا۔ تو مسلمان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اللہ کی منشا اور رضا کی خاطر جانور تو جانور، اگر اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے، اپنے آپ کو میدان جہاد میں اللہ کی محبت کے لیے نچھاور کرنا پڑے، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ آپ کو جانور ذبح کیے بغیر اور خون بہائے بغیر کیسے مل سکتا ہے؟ اور اس خون بہانے میں ایک حکمت یہ تھی کہ دل مضبوط ہو، جہاد کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک کافر، ایک ظالم، ایک جابر جو مسلمانوں کے خون کو ارزاں سمجھتا ہے، جو مسلمانوں کا خون جانوروں کی طرح بہاتا ہے، جو مسلمان عورتوں کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کافر کو اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑے، اس کا خون بہانے کی ضرورت پڑے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں پر لرزہ طاری نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابیات، خواتین بھی اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح کیا کرتی تھی۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ جب انسان جانور کو پالتا ہے، مستحب اور حکم بھی ہے کہ اس جانور کو پالا جائے، خوب کھلایا پلایا جائے، خوب اس کی پرورش کی جائے، اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، اور اس مانوسیت اور انسیت کے پیدا ہو جانے کے بعد اب اس کی جدائی آسان نہیں ہے، دل پر ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اس محبوب چیز کی جدائی کو بھی انسان برداشت کر لے۔ یہ کانسیپٹ جانور ذبح کیے بغیر آپ کو دوسرے رفائی اور فلاحی کاموں سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ یہ تو قربانی کا مقصد تھا۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو لبرل کے اس پروپیگنڈے سے کبھی مرعوب اور متاثر نہ ہو۔ اور الزامی جواب یہ ہے کہ لبرلز یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہر سال 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے، جس میں کروڑوں اربوں کے جھنڈے اور کپڑے اور بیجز اور لائٹنگ کی جاتی ہیں، اس پر اربوں روپے خرچ کرنے کے بجائے رفائی فلاحی کام کر لیے جائے۔ ہر سال ہیپی نیو ایئر کے موقع پر شرابیں اور میوزک اور مختلف قسم کی عیاشیاں کرنے کے بجائے اربوں روپے رفائی فلاحی کاموں پر خرچ کیے جائے، ہیپی نیو ایئر ڈے کو نہ منایا جائے۔ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر فحاشی اور ریانیت کو جو فروغ دیا جاتا ہے، اس میں اربوں روپے بھی ضائع ہوتے ہیں، اس کو منانے کے بجائے رفائی اور فلاحی کاموں پر خرچ کیے جائیں۔ شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اسراف کیا جاتا ہے، تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو وہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے لاکھوں روپے کا سونا اور فرنیچر اور زیورات خریدنے کے بجائے رفائی فلاحی کاموں پر خرچ کیے جائیں، اور مہنگے گھروں اور قیمتی گاڑیوں کو خریدنے کے بجائے ایک ایک شخص کے پاس کروڑوں کی کئی گاڑیاں ہیں،
کروڑوں روپے کے کئی بنگلے ہیں، ہر ملک کے اندر اس کی گاڑیاں اور اس کے بنگلے اور اس کے گیسٹ ہاؤس اور اس کے ریسٹ ہاؤس اور اس کے جزیرے موجود ہیں، تو بجائے اس کے ان کو رفاہی اور فلاحی کاموں پر خرچ کیا جائے؟ جلسے جلوسوں اور الیکشن کمپین میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ایک سیٹ جیتنے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت دی جاتی ہیں، ٹینڈر پاس کروانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے وہ خرچے اور رشوت دی جاتی ہیں، بجائے اس کے ان پیسوں کو رفاہی اور فلاحی کاموں پر خرچ کیا جائے۔ کرپشن، بدعنوانی، لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کے بجائے رفاہی اور فلاحی کام کیے جائے۔ ان موقعوں پر ان لبرلز کی زبان پر یہ باتیں کبھی نہیں آئے گی، یہ صرف دین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف دین اور شریعت ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان رچ بس چکا ہے، جس کے دل میں ایمان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے دل میں ایمان کی طغیانی موجیں وہ بالکل اپنی تیزی اور جوبن پر ہے، وہ کبھی اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس قربانی کے معاشی فوائد بھی ہیں۔ اکنامکس کی زبان میں جس کو سرکولیشن آف ویلتھ کہا جاتا ہے، یعنی دولت گھومتی ہے ہاتھوں میں، سرکولیٹ کرتی ہیں، ایک ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اس قربانی کے معاشی فوائد بھی ہیں، آپ اس پر بھی نظر ڈالیں۔ 4 کھرب کا ایک تخمینے کے مطابق مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، 23 ارب ایک تخمینے کے مطابق کسائی اس میں مزدوری کرتے ہیں، انہیں 23 ارب کی مزدوری ملتی ہے، 3 سے 4 ارب روپے کا چارہ بکتا ہے، کروڑوں روپے گاڑیوں میں ان مویشیوں کو منتقل کرنے والے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں انہیں بچت ہوتی ہے، اور ان کھالوں کے ذریعے سے چمڑے اور کھالیں فروخت کی جاتی ہیں۔ جو چمڑے کا اور لیدر کا کاروبار ہیں، جو اس کی فیکٹریز ہیں، اس میں کام ہوتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں مزدور برسر روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو اس ایک قربانی کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے کسانوں کا چارہ بک گیا، دیہاتیوں کے جانور بک گئے، کسائی اور غریب کو مزدوری مل گئی، فیکٹری میں ہزاروں لاکھوں ورکر برسر روزگار ہو گئے، گاڑی والوں کی چاندی ہو گئی، غریبوں کو کھانے کے لیے گوشت مل گیا، مثالیں بک گئے، اور پھر ان پیسوں کو دوبارہ لوگ اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں، سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک نظام حرکت میں آتا ہے۔ تو اللہ کے ہر عمل میں حکمت ہیں، خیر ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں، معیشت کا فائدہ ہے، معاشرت کا فائدہ ہے۔ فلاح اور بہبود کا سب سے بڑا کام قربانی کے عمل کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔